بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنا محاسبہ، پہلے تو تھا نا دوسروں کی اصلاح، اور اب ہے اپنا محاسبہ، کیونکہ یہ بھی لازم و ملزوم ہے۔ بہت سے لوگ دوسروں کی اصلاح تو کرتے رہتے ہیں لیکن اپنا حساب نہیں کرتے۔ تو ہم سب پر جس طرح یہ لازم ہے کہ دوسروں کی اصلاح کریں، اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ بھی کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ خود اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، الترمذی۔ تم لوگ خود اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وہ کون کرے گا؟ بندے بھی کرتے ہیں، لوگ بھی محاسبہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی حساب ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ لوگ ہم پہ انگلی اٹھائیں یا ہمارا حساب لیں، یا پھر اگر دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا تو جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہے، کل اس کا حساب ہوگا۔ تو اس سے تو گزرے بغیر چارہ ہی نہیں، گزارا ہی نہیں، یہ تو ہونا ہی ہے۔ کوئی کتنا بھی بھاگے کہ وہ کسی ایسے شخص سے ملنا نہ چاہے جو اسے نصیحت کرے، کوئی اس کو دیکھنا نہ چاہے جو اس کا حساب کرے یا محاسبہ کرے، لیکن دنیا سے بھاگ سکتے ہیں، لوگوں سے بھاگ سکتے ہیں، مگر آخرت کے حساب سے نہیں بھاگ سکتے۔ تو کیا یہ اچھا ہے کہ وہاں حساب ہو، یا یہ اچھا کہ یہی ہو جائے؟ کون سا اچھا ہے؟ دنیا کا، کیونکہ اس کے بعد انسان کو اصلاح کی، توبہ کی مہلت رہتی، موقع ہوتا ہے اور انسان کر لیتا ہے، لیکن کل کو صرف ریگریٹس ہوں گے، اور اس وقت انسان کہے گا کاش کوئی دنیا میں مجھے بتا دیتا اور میں اپنی اصلاح کر لیتا۔ اور اگر کوئی بھی نہیں کرنے والا تو ہم سب خود اپنی اپنی تو کریں۔ وہ کیسے؟ یہ کہتے ہیں کہ انسان موجودہ دنیا میں عمل کرنے کے لیے آزاد ہے، جو جی چاہے کرے، مگر وہ انجام کے معاملہ میں آزاد نہیں۔ عمل میں آزاد ہے، نتیجے میں آزاد نہیں، انجام میں آزاد نہیں۔ آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہے بولے اور جو چاہے کرے، آزادی ملی آپ کو، مگر آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ اپنے آپ کو اپنے قول اور عمل کے انجام سے بچا سکیں۔ بچ نہیں سکتے، کوئی گزرنے کا، ادھر ادھر کے نکلنے کا راستہ ہے ہی نہیں۔ آدمی اپنی زبان سے کڑوا بول بولے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سننے والوں پر کڑوے بول کا بھی وہی رد عمل ہو جو میٹھے بول کا ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ کہ کڑوا بولیں گے تو سامنے والوں پر کڑواہٹ ہوگی، اور اگر میٹھا بول بولیں گے تو مٹھاس بھی سب تک پہنچے گی۔ دو مختلف کام، دو مختلف انجام، دو مختلف نتیجے۔ اب چوائس آپ کی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ محاسبے کا طریقہ بتا رہے ہیں، سیلف انالیسس کا، اپنا حساب خود کرنے کا، اپنے اعمال کو خود جانچنے کا۔ جو آدمی اپنی زبان سے کڑوا بول بولے اس کو جاننا چاہیے کہ اس کو بہرحال لوگوں کی طرف سے منفی رد عمل کی قیمت بھگتنی پڑے گی۔ جو آدمی بے سوچے سمجھے عمل کرے اس کو جاننا چاہیے کہ اس کا اس قسم کا عمل فطرت کے قانون کے مطابق اپنا نتیجہ ظاہر کرے گا، نہ کہ اس کی ذاتی خواہش کے مطابق۔ یعنی ہم منہ سے ایک لفظ بول کے نا تو وہ نکال دیتے ہیں، اب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، تیر کی طرح نکل گیا۔ اگر ہم نے بے سوچے سمجھے تیر چلا دیا ہے اور وہ جا کے لگ گیا کسی کو، تو کیا خیال؟ کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا، واپس نہیں پلٹے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کے اندر بہت طاقت و قوت، لوگ آپ سے ڈرتے ہوں، آپ کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوں، اور آپ تیر کھا رہے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ ریکارڈ ہو گیا، اور قیامت کے دن لازماً اس کا نتیجہ۔ دنیا میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص پاورفل ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے ڈومیننٹ ہوتا ہے، کنٹرولنگ ہوتا ہے، کوئی سپر پاور ہو سکتی ہے، کوئی فزیکلی نالج کے حساب سے کسی اعتبار سے دوسروں کے اوپر زیادہ قوت رکھتا ہے،
ایسے میں اس کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ آزاد ہے اور پورا آزاد ہے، جو جی چاہے کرے، جیسے جی چاہے دندنائے. یہ اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ آج اگر اس کو کچھ بھی آزادی ملی، کیونکہ ہر ایک کی آزادی بھی فرق ہے، کسی کی تھوڑی، کسی کی زیادہ، کسی کی بہت زیادہ ہے، کسی کی انلمیٹڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بعض اوقات ظالموں کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، بلکہ زیادہ ان کی بات ڈھیلی کر دیتے ہیں کہ جتنا جی چاہے کر لو ذرا، اور پھر ایک دن پکڑتے ہیں، لیکن پکڑ ضرور ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی آزادی کو ایکسرسائز کرنے میں آپ کو چوائس ملی ہوئی، آزاد ہے، لیکن انجام پھر وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، وہ کسی اور کے ہاتھ میں، اور اس کی چھوٹ سے بچ نہیں سکتے. کہتے ہیں نا، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اگر تحمل سے کام لے رہا ہے، تمہاری ساری زیادتیاں، ظلم دیکھ کر تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا، تو مت سوچو کہ پکڑ ہوگی نہیں. جس وقت پکڑ ہوگی تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اچانک ہوگی، بغتتاً جسے قرآن میں آتا ہے. تو وہاں انسان کی مرضی کا نتیجہ نہیں نکلے گا. آج ہم اپنی مرضی کا بول تو بول سکتے ہیں، لیکن نتیجہ ہماری مرضی کا نہیں ہوگا. آدمی کے قول اور عمل کا ایک انجام وہ ہے جو فوری طور پر دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے. دوسرا انجام وہ ہے جو موت کے بعد آخرت میں ظاہر ہوگا. آخرت کا انجام بھی بہرحال اسی طرح سامنے آنے والا ہے جس طرح دنیا کا انجام آدمی کے سامنے فوراً آ جاتا ہے. وہی میٹھا بول اور کڑوا بول. آپ کسی سے پیار کی بات کریں تو سامنے والا کیسے بولے گا؟ پیار سے بولے گا. اور اگر آپ کسی پر شاؤٹ کریں گے تو بچے بھی کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ بچے چیخ چلا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہاں سے سیکھا ہوتا ہے یہ؟ ہاں، پیرنٹس سے، آس پاس سے. بعض اوقات پیرنٹس بھی آہستہ بولتے ہیں، لیکن وہ دوسرے بچوں کے انٹریکشن سے وہ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب یہ آپ کی اسائنمنٹ ہو گئی ہے، آپ کا یہ تجربہ آپ کر کے دیکھیں کہ دو مختلف رویے اختیار کر کے دیکھیں. آرام سے بات کرنے کا، پیار سے بات کرنے کا، سمجھ کے بات کرنے کا، اور دوسرا کیا؟ سختی سے بات کرنے کا، زور سے بات کرنے کا، یعنی اونچی آواز میں بات کرنے کا، اور بے سوچے سمجھے بات کرنے کا. اور دونوں کا نتیجہ نکالے کیا ہوا. مثلا آپ بازار جا رہے ہیں کہ دو ریڑھی والے، ایک سے جا کے آپ زور سے پوچھیں کیا بیچ رہے ہو کیا، اور دوسرے سے آپ پوچھیں بھائی کیا بیچ رہے ہیں، کتنے کا ہے. تو کیا ہوگا؟ دونوں، کسی سے بھی، چاہے آپ بینک میں جاتے ہیں، چاہے آپ کسی آفس میں جاتے ہیں، چاہے آپ کسی سے بھی معاملہ کرتے ہو، ایون سرونٹ سے، اپنے بڑوں سے یا اپنے چھوٹوں سے، اپنے بچوں سے یا غیروں سے، کہیں بھی دونوں رویے اختیار کر کے دیکھیں اور دونوں کے نتائج دیکھیں کیا ہوتے ہیں. آپ کہاں اچیو کرتے ہیں، کہاں آپ کو کچھ ملتا ہے اور کہاں آپ لوز کرتے ہیں. مزاج کے خلاف بھی اور عام روزمرہ زندگی میں بھی، بلکہ ایسا کریں ہم سب اپنے اپنے ساتھیوں سے پوچھیں کہ میرے رویے میں آپ کو کہاں سختی نظر آتی، میرے سٹائل میں کیا کمی ہے. تو وہ آئینہ دکھا دیں گے آپ کو فوراً. اگر جرت ہے تو سن لیجئے، بہت فائدہ ہوگا. یہ بھی دل گردے کا کام ہوتا ہے، یہ بھی بہادری ہوتی ہے سن لینا. ایسی حالت میں عقل مندی یہ ہے، اب یہ کنکلوژن کیا لاتے ہیں، ایسی حالت میں عقل مندی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا نگران آپ بن جائے. ہر آدمی اس کو اپنا معمول بنا لے کہ ہر روز وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے. ہر آدمی اپنا بے لاگ جائزہ لے کہ اس نے جو کچھ کیا یا کہا کیا وہ اس قابل تھا کہ اس کو کہا جائے اور کیا جائے، یا وہ اس قابل نہ تھا، یعنی کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. قبل اس کے کہ آدمی کی کارگزاری کا انجام اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کر کے پیشگی طور پر اس سے بچنے کے لیے فکر مند ہو جائے. اس سے پہلے کہ اعمال کے نتائج سامنے آ جائیں، اس سے پہلے کہ انسان کسی کرائسس کا شکار ہو، انسان خود اپنے لیے فیصلہ کر لے کہ اس کو کس رخ پہ جانا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. ہم بہت چھوٹے تھے، میرے فرسٹ ایئر میں تھے کالج میں، تو اس وقت ایک کتاب پڑھی تھی، میٹھے بول میں جادو.
ڈیل کارنیگی کی، اور بہت پاپولر تھی اس وقت یہ کتاب. اب تو خیر اس طرح کی بہت کتابیں اور آ گئی ہیں، لیکن اس وقت 73 کی بات ہے، 73-4 کی. تو اس وقت یہ اس طرح کی کتابیں جو تھی وہ بہت پاپولر تھی، اور مارکیٹ میں اس کے علاوہ اس طرح کے ٹاپکس پہ بیہیویئر سے متعلق یا سوشل جو ریلیشن شپس ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے اس سے بہتر شاید کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھی. آپ میں سے کسی نے پڑھی یہ کتاب میٹھے بول میں جادو؟ آپ نے پڑھی؟ بس ایک شخص نے پڑھی، 2 3 4. اب بھی بڑے کام کی کتاب ہے، یعنی یہ نہیں کہ بہت سی اور کتابیں آ گئی تو اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، لیکن آپ اگر ممکن ہو، اگر اویلیبل ہو تو اسے پڑھ کے دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان، بعض کلام میں جادو ہوتا ہے، وہ جادو کی طرح اثر کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ بعض لوگ بات کرتے ہیں تو دل کے اندر جا لگتی، اور بعض لوگ بات کرتے ہیں تو بلنک ایک کتاب ہے، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان جو انٹریکشن ہوتا ہے تو امریکہ میں بہت رواج ہے کہ وہ سو کر دیتے ہیں اگر کوئی میل پریکٹس ہو اور پیشنٹ سیٹسفائیڈ نہ ہو. جو لوگ میل پریکٹس کر رہے تھے ہر ایک سو نہیں ہو رہا تھا، کچھ ہو رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پر ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے جو پیشنٹ اور ان کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کو بھی اینالائز کیا. ایک تو پہلے انہوں نے دیکھا کہ جو ڈاکٹرز اپنے پیشنٹس کو اچھی طرح بات کر رہے تھے، ان کے ٹائم دے رہے تھے اور وہ سن رہے تھے، پیشنٹ سیٹسفائیڈ تھے، وہ چاہے ان کے ساتھ کچھ بھی کیا انہوں نے ان کو نہیں کرا. اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان کے جو کنورسیشن تھی اس میں سے انہوں نے ورڈز کو ہٹا دیا، صرف جو ایک ساؤنڈ رہ گیا جو پچ شو کر رہا تھا، تو اس میں سے انہوں نے دیکھا کہ انڈیکیٹ کر رہی تھی کمپیشن یا جو بھی کیئرنگ جو چیز آ رہی تھی وہ صرف سنوائی گئی. جب انہوں نے پچ، مختلف ڈاکٹرز کی پچ سنائی گئی، یعنی کہ وہ جو تو اس سے بھی انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ کون سا جو ڈاکٹر ہے وہ سمپیتھیٹک ہے اور کون سا نہیں ہے. تو جو سمپیتھیٹک نہیں تھے ان کو سو کیا گیا تھا. یعنی غلط کام تو بہت سو نے کیے، لیکن پکڑ کن کی ہوئی؟ جنہوں نے معاملہ یا رویہ درست نہیں رکھا تھا. تو اس میں بھی ایک لرننگ ہے ہم سب کے لیے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ انسان، وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ اس بات کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں جا گرے گا. تو اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی میں نے کوئی جھوٹ بولا تھا، میں نے تو بالکل سچ کہا تھا. بات سچ اور جھوٹ کی نہیں ہے، وہ تو الگ ایک مسئلہ ہے اخلاقی. سچ اور جھوٹ کا فرق تو ہے ہی، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، لیکن سچ کو کہنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. بعض اوقات آپ بالکل فیکچوئل بات کر رہے ہوتے ہیں، بڑے اصول کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بالکل درست بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر کہنے کا انداز اتنا خراب ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں دوسرا شخص پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتا ہے اور اس کے کئی ایک نقصانات سامنے آتے ہیں. تو اپنا محاسبہ کرنا ہے نا. اب ہم نے اپنا محاسبہ کرتے وقت ہم سب یہ دیکھیں کہ جو ہم بولتے ہیں اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے، دوسرے پہ کیا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی آپ یوں کریں، اپنی بات کو یوں سمجھیں جیسے کوئی بول رہا اور میں سن رہی ہوں، اپنی نہ سمجھیں. اور اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ ریکارڈ کریں، نیچرل بات. یا کسی کو کہیں کہ جب میں بول رہی ہوں تو آپ ریکارڈ کر لیں اور پھر ذرا سنوائیں. کیونکہ جب کسی کو بعض اوقات بتایا بھی جاتا ہے نا کہ آپ سخت بات کر رہے ہیں تو وہ نہیں مانتا، کیونکہ اس کا دل اچھا ہوتا ہے نا، تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا خرابی کی ہے، میں نے تو بڑی اچھی نیت سے اچھی بات کی ہے. لیکن بعض اوقات ہماری اچھی نیت سے بھی کی ہوئی بات جب اس کے اندر وہ ایک خاص مٹھاس نہیں ہوتی تو وہ دوسرے کے اوپر اس کا ریورس افیکٹ ہو جاتا ہے. اس کو آپ خود زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اگر کسی اور کی بات سمجھ کر سنیں اس کو دوبارہ. دل کا بھی اچھا ہونا چاہیے، زبان کا جب بات بنتی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ زبان اور دل میں موافقت بڑی ضروری ہے. زبان اور دل کا فرق جو ہے وہ منافقین کی علامت ہے کہ دل میں کچھ ہے، اوپر سے کچھ. بعض لوگ دل میں بہت چور ہوتے ہیں، بہت کھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میٹھے بول رہے ہوتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ میٹھی چوری. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کا حال جانتے ہیں، تو ہم لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ دھوکہ دینا ہے نا کہ ہمارے دل میں کچھ نہیں اور ہم اوپر سے اچھے بنے ہوئے. تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر دل میں کچھ نہیں تو اوپر سے بھی اچھے نہ بنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے بھی اچھے ہوں اور دل بھی اچھا کریں.
ایسا ہے کہ جب میں کسی کی طرف دیکھتی ہوں نا تو چہرے سے یا جب اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں اس کے پازیٹیو پوائنٹ سوچ رہی ہوتی ہوں، اس کے اندر جو خیر ہے میرے ذہن میں وہ ہوتی، اور الحمدللہ جب اس خیر کو سامنے رکھ کے میں سوچتی ہوں تو پھر شاید وہ بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے. مجھے تو اتنی سی بات سمجھ میں آتی. ایک اور کام آپ کیا کریں، جن جن لوگوں کے آپ پر احسانات ہیں نا، چھوٹے ہیں یا بڑے، اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، یاد رکھیے. کچھ لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کے کم ہوتے ہیں، لیکن سب ہم پر کوئی نہ کوئی احسان کرتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کے ذہن میں لوگ آتے تو رہتے ہیں نا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. تو ایک تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، اور دوسروں لوگوں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ فلاں کو اس بات کی بہت جزا دے، اس نے میرے ساتھ بہت احسان کیا. یعنی لٹرلی بول کے کہا کریں. پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی وقت انسان ہونے کے ناطے آپ سے سختی بھی ہوتی ہے نا، اور آپ کسی کے ساتھ برا بھی کر جاتے، تو بھی چونکہ نیکی اور بدی جو ہے نا، اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ نہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اللہ ہی اثر ڈالتا ہے، اللہ ہی قدر ڈالتا ہے، ہم نہیں ڈالتے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے صرف ایک وقتی 4 منٹ کے کسی کے ساتھ کنورسیشن کو نہیں دیکھتے، وہ اوور آل بھی دیکھتے ہیں. تو واقعی ہم سنسیئر ہیں، واقعی ہم دوسروں کی خیر چاہ رہے ہیں، یا ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. کل ایک خاتون تھی، ان کی عمر تقریباً 90 کے قریب وہ پہنچی ہوئی، تو وہ گفتگو کا فیصلہ بعد میں تھی، تو وہ گفتگو کر رہی تھی. تو کہتی ہے کہ جب کوئی میرے ساتھ مصنوعی بات کرتا ہے یا جو مجھے دھوکہ دیتا ہے تو مجھے اس سے خوشبو آ جاتی ہے، تصنع کرنے والے کی خوشبو آ جاتی کہ یہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں کر رہا. تو میں ایسے ہی سن کے مسکرا پڑی. میں نے کہا کہ اصل میں یہ ان کی جو اتنی زندگی گزری، شی از اے ڈاکٹر، تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوئی نا، تو پھر تجربہ بھی شامل ہو جاتی ہے. نہیں کوئی غیب کر نہیں ہوتا، کرتے 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 بندے کو پتہ چلنے لگتا ہے اور پھر سینس کرنے لگتا ہے. یہ دیکھیں، یہ تو 90 ایئرز کے بندے کو سینس اگر آ رہی ہے تو یہ تو بچوں کو بھی آ جاتی ہے. اگر بچوں کو کوئی پیار سے اٹھاتا ہے تو اس کو بھی سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی بچے کو بس اوپر اوپر سے اٹھا رہا ہے یا بات کر رہا ہے، اس کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. دیکھیے کہ اپنا محاسبہ یہی ہے کہ اپنے ساتھ اپنے لیے تعویلیں نہ کریں، جو غلط ہے اس کو مان لیں اور توبہ کر لیں، یا اللہ میرے سے غلطی ہوئی. اور ایسے بندے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس کی مثال آپ سب پڑھ چکے ہیں، کہ جس کی اونٹنی کھو جائے اور وہ اس کی موت قریب ہو، پھر اونٹنی مل جائے. تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے بڑا دل چاہیے ہوتا ہے. اور میں کبھی سوچتی اس سے فرق کیا پڑتا ہے، کسی سے معافی مانگ لینے سے، کسی کے سامنے غلطی کا اعتراف کر لینے سے کوئی کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر ہم کرنا چاہیں تو اللہ کروا دیتا ہے، اور اگر نہ کرنا چاہیں تو پھر جو اڑنا اور ضد کرنا اور غلطی پہ اصرار کرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ شیطان کی. تو یہ پھر شیطان اس بندے کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے قابو میں کیے ہوئے ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ میرا دوست کہیں میرے پردے سے باہر نہ نکل جائے، اس کو میں نے اقرار نہیں کرنے دینا. اور اللہ کو بھی یہی چیز زیادہ پسند ہے کہ بندہ اقرار کر لے. تو ہم پھر کیا کریں گے؟ ٹیسٹ، اور اس سے نصیحت پکڑیں گے. لیکن ٹیسٹ کریں گے کس پہ؟ کل بتانا ہوگا مجھے، لکھ لیں، بھولنا نہیں. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.